آج کے اس وضاحتی جائزے میں سیدھے موضوع پر آتے ہیں۔ ہم تاریخ اور عقیدے کے ایک ایسے سنگم کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جس نے صدیوں سے اسلامی دنیا کے مباحث کو شکل دی ہے۔ آج ہم ایک ایسے روایتی سنی ماخذ کا گہرائی سے جائزہ لیں گے جو نہایت منظم انداز میں پیغمبر اسلام کے صحابہ کا دفاع کرتا ہے۔ یہ واقعی کوئی معمولی موضوع نہیں ہے، کیونکہ ابتدائی اسلامی شخصیات کا کردار محض تاریخ نہیں بلکہ پوری اسلامی تھیالوجی یا علم الکلام کی وہ بنیاد ہے جس پر سارا دار و مدار ہے۔ یہ مخصوص متن 10 انتہائی پیچیدہ تاریخی دعووں کو سامنے رکھتا ہے اور پھر ان کا ایک جامع نظریاتی اور عقلی جواب تشکیل دیتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ مصنف محض جذبات کے بجائے ٹھوس دلائل سے کیسے کام لیتا ہے۔ اس ماخذ کی ساخت کو سمجھنے کے لیے ہم اس پورے جائزے کو 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا، خلافت اور جانشینی، دوسرا، ابتدائی داخلی تنازعات کا تجزیہ، اور تیسرا، صحابہ کی عمومی ثقافت۔ چلیں فوراً آگے بڑھتے ہیں۔ تو پہلا حصہ ہے خلافت اور جانشینی۔ یہاں ماخذ سب سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی اور بڑا سوال اٹھاتا ہے، کیا واقعی صحابہ نے خلافت کی جانشینی میں دانستہ کوئی تبدیلی کی تھی؟ یہ تاریخ کی وہ لکیر ہے جس نے صدیوں تک بحثوں کو جنم دیا ہے، لیکن ہمارا ماخذ سنی سنائی باتوں کے بجائے اپنے دفاعی بیانیے کے لیے مخصوص اور ٹھوس نصوص کا استعمال کرتا ہے۔ مقصود یہ بتانا ہے کہ یہ منتقلی کسی سازش کا نتیجہ نہیں تھی۔ اب یہاں سب سے دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ مصنف اقتدار پر قبضے کے دعوے کو کس طرح کاٹتا ہے۔ وہ صحیح بخاری کا حوالہ دے کر بتاتا ہے کہ یہ سارا فیصلہ باہمی مشاورت سے ہوا تھا۔ ذرا سوچئے، ایک ابھرتا ہوا معاشرہ جسے ہر طرف سے خطرات کا سامنا ہو، اسے تو فوری اور متفقہ قیادت چاہیے تھی نا؟ اور پھر استدلال یہ دیا گیا ہے کہ خود حضرت علی نے بعد میں بیعت کر کے اس کی توثیق کی، جو کسی بھی قسم کے زبردستی کے بیانیے کی مکمل نفی کرتا ہے۔ ماخذ اپنے اس پورے مقدمے کی سب سے بڑی بنیاد سورۃ التوبہ کی اس 100ویں آیت پر رکھتا ہے، جس میں مہاجرین اور انصار سے خدا کی رضا کا صریح اعلان کیا گیا ہے۔ مصنف کی علم الکلام پر مبنی منطق بہت سیدھی ہے۔ جن افراد کے لیے خود کائنات کا خالق اتنے بلند الفاظ استعمال کر رہا ہو، کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اقتدار کے لیے فوراً کوئی اتنی بڑی خیانت کریں گے؟ یقیناً نہیں، اور یہی خدا کی رضا ان کے کردار کی سب سے بڑی ضمانت کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد ماخذ ایک ایک کر کے بہت مخصوص دعووں کو رد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت علی کے حق میں کسی خفیہ وصیت کا دعویٰ، مصنف اسے خود حضرت علی اور حضرت عائشہ کے بیانات سے باطل قرار دیتا ہے، جنہوں نے ایسی کسی وصیت کی تردید کی۔ پھر اس اعتراض کے جواب میں کہ انہیں ان کے جائز مقام سے روکا گیا، خود ان کا قول پیش کیا گیا ہے کہ انہوں نے ابو بکر اور عمر کو امت کے بہترین افراد کہا تھا، اور زبردستی قیادت کے دعوے کو پیغمبر کے اس واضح اشارے سے کاٹا گیا ہے جس میں انہوں نے اپنے آخری ایام میں واضح طور پر حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ اب ہم دوسرے بڑے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا حصہ، ابتدائی داخلی تنازعات کا تجزیہ۔ یہ تاریخ کا انتہائی تکلیف دہ لیکن اہم باب ہے۔ ماخذ کے سامنے یہ سوال ہے کہ کیا حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے والے صحابہ مثلاً جنگ جمل اور صفین میں باغی یا گنہگار مانے جاتے ہیں؟ جب اتنی معزز شخصیات آمنے سامنے آ گئیں تو کیا ایک روایتی بیانیہ انہیں ناقابل اعتبار قرار دیتا ہے؟ یہ یقیناً ایک بہت بڑا نظریاتی چیلنج ہے۔ اس پوری گتھی کو سلجھانے کے لیے ماخذ ایک خاص اصطلاح کا سہارا لیتا ہے جسے اجتہاد کہتے ہیں۔ تو اجتہاد دراصل ہے کیا؟ یہ کسی مستند عالم کا کسی نئے مسئلے پر آزادانہ فقہی استدلال ہے، اور اصول یہ ہے کہ اگر یہ اجتہاد درست ہو تو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر غلطی ہو جائے تب بھی مخلصانہ کوشش کا 1 اجر ملتا ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ گو حضرت علی حق کے زیادہ قریب تھے، مگر ان کے مخالفین نے کسی اقتدار کی ہوس میں نہیں بلکہ ایک مخلصانہ اگرچہ غلط فقہی فیصلہ یعنی اجتہاد کیا تھا۔ اسی بنیاد پر متن اس بات پر سختی سے زور دیتا ہے کہ ان تاریخی شخصیات سے کسی بھی صورت میں ان کا ایمان منا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کوئی عام بغاوت نہیں تھی بلکہ ایک افسوسناک اجتہادی خطا تھی، اور اس دعوے کی مضبوط ترین تائید میں وہ حدیث پیش کی گئی ہے جہاں خود پیغمبر نے پیشین گوئی کرتے ہوئے ان دونوں گروہوں کو مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ کہہ کر پکارا تھا، یعنی خون خرابے کے باوجود وہ دائرہ اسلام اور احترام میں باقی رہے۔ اسی تسلسل میں مصنف ان صحابہ پر فاسق کا لیبل لگانے کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔
فاسق دراصل وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر اور ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرے یا قانون توڑے۔ اب ماخذ کا استدلال یہ ہے کہ اجتہاد کی بنیاد پر کیا گیا کوئی غلط فوجی یا سیاسی فیصلہ کسی بھی صورت میں جان بوجھ کر کی گئی نافرمانی نہیں کہلا سکتا۔ تو اگر ہم اس بحث کو سمیٹیں تو ماخذ امام نووی اور ابن حجر جیسے بڑے علماء کا یہ اجماع سامنے لاتا ہے کہ حضرت علی کا موقف حق کے قریب تھا، مخالفین سے اجتہادی خطا ہوئی، نہ کہ کوئی انحراف۔ جو لفظ باغی تاریخ میں ملتا ہے وہ محض ایک فقہی درجہ ہے، اس کا مطلب ایمان چھن جانا بالکل نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ اصول کہ ان تکلیف دہ تنازعات پر خاموشی اور تمام صحابہ کے بارے میں مثبت گمان یعنی حسن ظن رکھنا لازمی ہے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری حصے کی طرف، صحابہ کی عمومی ثقافت۔ یہاں ہم ایک اور زبردست سوال کا سامنا کرتے ہیں، کیا ہر صحابی کی سچائی اور ثقافت کی جانچ ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے ہم بعد میں آنے والے تاریخی راویوں کی کرتے ہیں؟ علم الرجال میں تو ہر راوی کی کڑی تفتیش ہوتی ہے، تو پھر صحابہ کے حوالے سے، خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ جیسے کثیر الاحادیث صحابی کے حوالے سے، ماخذ اس تفتیش سے استثناء کا دفاع کیسے کرتا ہے؟ اس سوال کا سارا جواب ایک اور اہم تصور میں چھپا ہے جسے عدالت کہتے ہیں۔ عدالت کا مطلب ہے کسی راوی کی آفاقی ثقافت، سچائی اور دیانت۔ متن پورے یقین سے یہ استدلال کرتا ہے کہ پیغمبر کے تمام صحابہ کی یہ عدالت کسی انسانی تفتیش کی محتاج نہیں، بلکہ یہ تو خود قرآنی اور خدائی احکام سے طے شدہ ہے۔ کیونکہ خدا نے انہیں اس دین کی ترسیل کے لیے چن لیا، اس لیے وہ عام راویوں کی جانچ پڑتال کے معیار سے بالا تر ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ سنی طریقہ کار میں کسی بھی صحابی کی انفرادی تفتیش کو قطعی غیر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ عام راویوں کو پرکھا جائے گا، مگر جیسے ہی سند صحابی تک پہنچے گی تفتیش رک جائے گی، کیونکہ ان کی عمومی ثقافت کی ضمانت خود قرآن نے دے دی ہے۔ جو خدا کے معیار پر پورے اتر گئے انہیں انسانی ترازو میں تولنے کا جواز ہی باقی نہیں رہتا۔ ماخذ نہایت خوبصورتی سے کچھ خاص دعووں کو بھی واضح کرتا ہے۔ مثلا جب حضرت ابو ہریرہ پر احادیث چھپانے کی بات آتی ہے تو ماخذ دفاع کرتا ہے کہ انہوں نے کوئی دینی احکام یا حلال و حرام نہیں چھپایا، بلکہ صرف مستقبل کے سیاسی فتنوں کی وہ پیشین گوئیاں روکے رکھی جن سے انتشار پھیل سکتا تھا۔ حوض کوثر سے ہٹائے جانے کا تعلق مدینہ کے معروف صحابہ سے نہیں، بلکہ بعد میں مرتد ہونے والوں سے جوڑا گیا ہے۔ اور منافقین کے معاملے میں استدلال یہ ہے کہ قرآن خود سچے صحابہ اور منافقین کے دو الگ الگ گروہوں میں بالکل واضح لکیر کھینچتا ہے۔ تو مجموعی طور پر مصنف علم الکلام کی ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کرتا ہے جو قرآن کی صریح تعریفوں اور احادیث پر کھڑی ہے، لیکن یہاں ایک بہت ہی نازک اور اہم فرق بھی سمجھایا گیا ہے۔ صحابہ کی عدالت کا مطلب دین کے معاملے میں ان کی 100% سچائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ معصوم عن الخطا تھے یا ان سے روزمرہ زندگی یا سیاسی فیصلوں میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ فرشتے نہیں تھے، مگر دین کے سچے امین ضرور تھے۔ یہ سارا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ہمارے ذہنوں میں ایک سوال ابھرتا ہے، فقہ، اجتہاد اور ثقافت کی یہ قدیم تعریفیں آج ابتدائی اسلامی تاریخ کے مباحثوں کو کس طرح نیا زاویہ دیتی ہیں؟ کیا آج ہم 1400 سال پرانی تاریخ کو صرف جدید سیاسی اینک سے دیکھ سکتے ہیں، یا ہمیں ان واقعات کو انہی اصولی اور عقائدی پیمانوں پر پرکھنا چاہیے جن پر یہ پوری تہذیب قائم ہے؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ یہ تھا ہمارا آج کا وضاحتی جائزہ۔ امید ہے کہ اس سے ماخذ کے زاویہ نظر کو سمجھنے میں آپ کو بہت مدد ملی ہوگی۔